تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب۔ آسو فرماتے ہیں کہ حلال حرام کو سمجھو وگرنہ تم غیر معذب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک فرمان سنیں، مولا کائنات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اللہم مولا امیر فرماتے ہیں اذا ارذل اللہ، قابل توجہ بات ہے، اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم۔ کیا مطلب؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، اسے علم اور دانش سے محروم کر دیتا ہے، اسے علم اور دانش سے محروم۔ اللہ جس کو، آپ کے مولا امیر فرماتے ہیں اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو علم اور دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ اب یہ بات اس کو سنیں اور پھر دو آیتیں اور ذرا سورہ اعراف کی دو آیتیں سن لینا، اور پھر اس بات پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی کو علم سے کتنی محبت تھی، اور پھر آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنا فیصلہ انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ مولا نے یہ فرمایا کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، جس کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اس سے علم محروم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی سن لیں، یہ بھی حدیث ہے مولا امیر کے بارے میں۔ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ الفت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنے علم کی محبت ڈال دیتا ہے، الہی علم کی محبت ڈال۔ اچھا آپ ذرا قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں پورا ویک قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ یہ باتیں اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کے قرآن پڑھنے میں اور خشوع و خضوع ہو۔ قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہے ذرا سننا۔ سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر ہے 204۔ ہمارے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے کہ تم کرو کیا، اور پھر خود فیصلہ کرو کہ ہمارے یہاں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معیار کیا ہے کہ بھئی ممبر پہ کون آئے، ہمارے یہاں معیار کیا ہے کہ محراب پہ کون آئے۔ ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن آپ کو جو معیار بتاتا ہے اس کو سننا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ لعلکم پہ بڑی توجہ کریں۔ جیسے آپ نے کہا کہ روزہ رکھو اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اگر توجہ آپ کی میری طرف ہو، میں دوبارہ آیت پڑھوں تاکہ آپ کی یاد جب سنیں گے تو پھر ہر بندہ آپس میں باتیں چھوڑ دے گا، ساری توجہ آپ کی میری طرف ہوگی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے ذرا سننا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، اور وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، خاموش رہا کرو، شاید کہ تم پر اللہ رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے کتنی بدبختی ہے، نہیں توجہ ہوتی ہماری نا۔ پہلی بدبختی ہماری بیڈ لگ گیا ہے کہ ہمارے ہاں مجلس میں قرآن کم پڑھا جاتا ہے، ایک بات، اور قرآن پڑھا جائے سنتا کوئی نہیں ہے، اور اگر پڑھا جائے تو لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پھر قرآن اللہ کو آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو، خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ تم پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم ہو تو قرآن توجہ سے سنا کرو۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ ایک اور بات قابل توجہ بات دیکھیے، ہمارے سامنے آ جائے، میں کہتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں علی خامنئی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، میں کہتا ہوں میرے فلاں استاد کا یہ فتویٰ ہے، میں کان لگا کے بات کو سنتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے والد صاحب نے یہ کہا، میں کان لگا کے بات سنتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں میری بات توجہ سے سننا، آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ لیکن توجہ کیوں ہم نہیں کرتے کہ قرآن کس کے قلب پہ آیا؟ رسول اللہ کے قلب پہ آیا۔ قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو آپ سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے بات کرے تو کہا نماز پڑھا کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو کہا جب قرآن پڑھو اس کو سنو، اللہ توجہ سے سنو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
اے رسول اپنے رب کو اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کہتے ہیں کہ صبح و شام قرآن کو پڑھو، دھیمی آواز میں قرآن کو پڑھو، آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھو، سمجھ سمجھ کے قرآن کو پڑھو تاکہ اللہ کی ذات تمہارے اوپر زیادہ سے زیادہ رحم کرے۔ لیکن اگلی بات جو بہت قابل توجہ بات ہے کہ اس کو دھیمی آواز سے پڑھو، اس کو توجہ سے پڑھو، اس پہ غور و فکر کر کے پڑھو۔ اگر تم غور و فکر نہیں کرتے تو آپ یعنی قرآن کہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارا شمار غافلین میں سے ہو جائے۔ تمہارا شمار کس میں سے ہو جائے؟ غافلین میں سے ہو جائے۔ میری دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔